السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں۔ دیش میں کیا چل رہا اور دیش کے باہر کیا چل رہا، لیکن اللہ کا ایک کرم ہے مالک کا کہ ساری دنیا میں سکون تو چھا گیا ہے۔ اس وقت ایک ایسا مسئلہ جو ابھی آسام میں ہوا ہے ہمارے دیش کے اندر، ایک طبقے کو نیچے دکھا کے دوسرے طبقے کو ماننا، یہ کہ لوگوں کی سوچی سمجھی سازش ہے، اور اس کا شکار ہمارے اپنے خود ہو رہے ہیں۔ جب آپ کو خود پتا ہے کہ آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، آپ لوگ پروٹیسٹ کر کے آپ کو کیا حاصل ہونا ہے؟ اب ایک ہمارا بھائی شہید ہوا، دوسرے 25 سے 30 انجرڈ ہو گئے، رمضان کریم مہینہ ہے، یہ چیزوں کے اوپر توجہ دو۔ آپ لوگ یہ سوچنا آپ لوگوں کو ضروری ہے۔ ایک چیز آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کو سوچنا سمجھنا چاہیے، ہم یہ قدم اٹھانے سے حاصل کیا ہوگا۔ غلط تو غلط رہے گا۔ اب تم لوگ غلط کر رہے ہیں، وہ لوگ صحیح کر رہے ہیں، یہ نہیں بول رہا ہوں میں، یہ غلط فہمی میں مت رہو آپ لوگ کہ ان کو صحیح کہوں گا۔ انہوں غلط تھے، غلط ہے، غلط رہیں گے، لیکن جتنا ہو سکتا آپ لوگ ساودھانی برتنا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ ابھی کس کا کیا گیا، کس کا نقصان ہوا، آپ لوگ میرے کو یہ بتائیے۔ پروٹیسٹ کیوں کرے بھائی، کس کے کہنے سے کرے؟ آپ لوگ کیا حاصل ہوا؟ آپ لوگوں کو کیا دکھانا چاہے، کیا بتانا چاہے؟ نقصان تو تمہارے ہوا نا، جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا۔ پہلے تم لوگ پریشان ہیں 2 سال سے، کسی طریقے سے تھما تھا یہ 2 سال میں، 2 سال میں سکونیت محسوس ہو رہی تھی، پھر اب عذاب بنا کے رکھ لیے ہوئے۔ انہوں اپنے آپ کو جو سمجھ رہے ہیں، انہوں ہے کچھ نہیں، پتا ہے آپ لوگوں کو بھی اور ساری دنیا جانتی ہے، لیکن یہ موقع کون فراہم کر رہے ہیں؟ موقع ہم خود فراہم کر رہے ہیں۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی تکلیف کی بات ہے کہ جان بھی رائگاں ہوئی اور اتنے لوگ ابھی ہاسپٹلوں میں زندگی اور موت کے قریب جونج رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ بہرحال اللہ ان کو شفاء کاملہ، شفاء جمیل عطا فرمائے، اور آسام واسیوں کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، جلد سے جلد وہاں پہ سکونیت قائم ہو جائے، امن و امان قائم ہو جائے، ایک جہتی قائم ہو جائے، یہ تو ہم دعا کریں گے۔ لیکن آپ لوگ ان چیزوں پہ توجہ مت دو۔ پہلی بات تو آپ لوگ کسی کے بہکاؤ میں، اکساؤ میں، بہکاؤ میں آؤ مت، کسی کے باتوں میں آپ لوگ الجھنے کی کوشش مت کرو۔ کس کا کیا جاتا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اکسانے اور الجھانے والے کا کچھ نہیں جاتا ہے، بات یاد رکھو۔ اب یہ نقصان سراسر تمہارا ہوا، زیادتی تمہارے ساتھ ہو رہی، وہ تو ہم سہمت ہے وہ چیز سے، لیکن 1.5-2 سال سے سکونیت قائم ہو گئی تھی۔ اب اس کو جب ایک طبقے کو بڑھاوا دے کے وہ چیز کو ختم کر کے جب یہ لوگ سب کھول رہے ہیں، خاموش بیٹھ جانا تھا آپ لوگ، اس میں سب کا بھلا تھا۔ ارے بھائی نیچے کوئی دکھانے سے نیچے نہیں ہوتے، بات یاد رکھو، رب العالمین کی نظر میں نیچے ہونا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو بلا انداز، جس کی کوئی مثال نہیں ہوتی، اس لیے ان اللہ مع الصابرین بولنا، صبر و تحمل سے کام لینا، سکون سے رہو، اپنے روزے رکھو، یہ لڑائی جھگڑا یہ کام آنے والا نہیں ہے، دماغ سے کام کرو، مت آؤ اسکرین پہ تم لوگ اور الجھو مت، کسی کے بہکاؤ باتوں میں آؤ مت۔
جتنا ہو سکا ساودھان رہو، خاموش رہو. کیا ہے دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ. اللہ بھلا کرے گا، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو اور صبر تحمل سے کام لو. اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، اللہ تمہارے ماں بہنوں کی حفاظت فرمائے، تمہارے بچوں کی حفاظت فرمائے. ہم تو دعا کر سکتے ہیں اور چار کے سامنے ذکر کر سکتے ہیں اور آواز تمہاری برابر اٹھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم زیادتی کسی کے اوپر برداشت نہیں کرتے، ظلم ہم برداشت نہیں کرتے، چاہے وہ کسی کے اوپر بھی ہو، کون سی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو. حق تو حق ہے، سچ تو سچ ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، بڑے افسوس کی بات بھی جو آسام کا جو مسئلہ ہوا ہے ابھی، وہ بڑا رمضان کے مہینے میں، کریم رحیم برکتوں والے مہینے میں، اس پاک مہینے میں یہ چیز نہیں ہونی تھی جو ہوئی ہے. خیر ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ وہاں پہ جلد سے جلد امن و امان قائم ہو جائے، سکون قائم ہو جائے، یکجہتی قائم ہو جائے، سب مل جل کے رہے انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ تعالی رحم بھی فرمائیں گے، کرم بھی فرمائیں گے، کیونکہ وہ 70 ماہوں کی محبت رکھنے والے ہیں، 70 ماہوں کی محبت رکھنے والے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب ان کا بھی جو ہے سو آج جیتوار کا دن ہے. کل کیا ڈیسیشن آتا پارلیمنٹ سے وہ بھی دیکھنے لائق ہوگا. اس میں تو انڈیا الائنس تو اپنے بوندیاں بانٹ رہے ہیں، بوندیاں بن رہے ہیں، لڈوواں بن رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہو رہے ہیں، اور کہیں پٹاخے خرید کے رکھے پٹاخے جلانے کے لیے. بہرحال انشاءاللہ ایک دن کی بات ہے، سارا کچھ پکچر آ جائے گی. اور جو گودی میڈیا جن چیزوں سے پرہیز کرتی تھی، جو چھپاتی تھی، اب وہ بھی بولنے پہ مجبور ہو جائے گی انشاءاللہ. اس لیے بولتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ملتا ہے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت ہے. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگ تو بجا جانتے ہیں، سچائی سے آپ لوگ واقف ہیں، حقیقت سے آپ لوگ واقف ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن صبر کریے اور اللہ سے دعا کریے کہ اللہ ہم کو جیسا چاہے ویسا مل جائے، ویسا حاصل ہو جائے، اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم دیش واسیوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے دیش کی حفاظت فرمائے. دعا کیجیے اللہ سے. اور بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اور سارے دنیا میں جہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں اپنے اس بھائی کو، آسام واسیوں کے لیے دعائیں کیجیے، کیونکہ کریم رحیم مہینہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے اور دینے کے لیے بیٹھے ہیں انشاءاللہ. بس ان کو راضی کر لو تو انشاءاللہ ہر چیز میں فتح قریب ہے. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.